بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے 9ویں کی کتاب اردو کا سبق نمبر 7 آرام و سکون ہے۔ اب آپ حضرات کے سامنے پہلے لیکچر میں مصنف کا مختصر تعارف بیان کیا گیا تھا اور اس کے بارے میں نے کچھ آپ کو ہوم ورک بھی دیا تھا، گھر کا کام کرنے کے لیے بھی دیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے وہ کر لیا ہوگا۔ تھوڑا سا اس کو ریوائز کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ میں نے آپ حضرات سے یہ عرض کیا تھا کہ تقریباً چار چیزیں بڑی بڑی مصنف کے حوالے سے آپ نے ذہن نشین رکھنی ہیں۔ ان میں سے ایک تاریخ پیدائش اور وفات ہے، جیسے سید امتیاز علی تاج کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اسے ضبط کر لیا ہوگا۔ سن 1900 میں پیدا ہوئے، 1970 میں ان کا انتقال ہوا۔ اسی طرح پھر ان کی جائے پیدائش ہے، والد کا نام ہے، خطاب ان کا کیا ہے اور کہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی، یہ ان کی خاص طور پر قابل ذکر چیزیں ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے ان کے تعلیمی خدمات کے حوالے سے بات کی تھی اور پھر ان کی تصانیف کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی۔ اب ہم اس کے بعد یہی چار چیزیں امید ہے کہ آپ نے سیکھ لی ہوں گی۔ اس کے بعد اب ہم سبق کی طرف آتے ہیں اور سبق میں ہمیں ریڈنگ یعنی بلند خوانی کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ بلند خوانی کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا۔ بلند خوانی کہتے کسے ہیں؟ بلند خوانی کہتے ہیں اونچی آواز سے پڑھنا ضرورت کے مطابق۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو تک آواز پہنچانی ہے تو اتنی آواز سے ہو کہ آپ خود سن سکیں، اور اگر دوسرے لوگوں تک پہنچانی ہو تو اتنی آواز سے ہو کہ وہ بھی سن سکیں، اس لیے کہ جب ہم سنیں گے تو یہ ہمارے ذہن میں ضبط ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے فوائد کیا ہیں؟ ہماری کتاب جو اردو 9th کی، اس کے کا دار و مدار ہر لحاظ سے یہ بلند خوانی پر ہی ہے، امتحان کے نقطہ نظر سے بھی اور زبان دانی کے نقطہ نظر سے بھی۔ امتحان کے نقطہ نظر سے تو اس لیے کہ آپ نے سبق کا خلاصہ پیپر میں لکھنا ہے، وہ بھی اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کی اتنی دفعہ بلند خوانی کریں کہ یہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ اور اس میں سے آپ نے پیراگراف کی تشریح کرنی ہے۔ جب تشریح کے مقام پر آئیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ بھی بالکل اسی کی مرہون منت ہے۔ اس کے علاوہ جو مشقی سوالات ہیں، جب تک آپ نے اس کی بلند خوانی خوب نہیں کی ہوگی اس وقت تک آپ اس کی مشقی سوالات کے جوابات نہیں دے سکیں گے۔ اور یہ یاد رہے کہ مشقی سوالات کے جوابات آپ نے خود دینے ہیں، میں لکھ کے سامنے آپ کو نہیں دوں گا، اس لیے کہ یہ لکھنے کی عادت یہ چھوٹے بچوں کی ہوتی ہے، اور جب آپ کی یہ عادت چلی جائے گی تو پھر انشاءاللہ آپ کے ذہن میں خوب چیزیں آنی شروع ہو جائیں گی۔ تو ہم ریڈنگ کرتے ہیں۔ ریڈنگ کے دوران میں آپ کو مشکل الفاظ بھی سمجھاؤں گا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں 4 بڑے کردار ہیں۔ میاں بیوی 2 ہیں اور ایک ڈاکٹر صاحب ہیں اور ایک ان کا نوکر للو ہے، للو۔ تو ان 4 کرداروں کے ساتھ سید امتیاز علی آگے بڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم بھی اسی کو آگے لیں گے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ یہ جو مکالمہ ہوتا ہے، اس کو ریڈ کرتے ہوئے، اس کو بلند خوانی کرتے ہوئے، اس کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے آپ کا لب و لہجہ بھی ہو اور بات اسی انداز میں کرنی ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ جملہ اگر سوالیہ ہے تو سوالیہ انداز ہو، ندائیہ ہے تو ندائیہ انداز ہو، اور اگر عام جملہ ہو تو عام انداز ہو۔ میں بھی اسی کی کوشش کروں گا اور آپ نے بھی اسی طرح سے بلند خوانی کرنی ہے۔ اب ہمارے سبق میں ہے کیا؟ یہ اصل میں ایک میاں صاحب ہوتے ہیں، وہ بیمار ہو جاتے ہیں، میاں اشتیاق، اور ڈاکٹر کو بلا لیتی ہیں ان کی اہلیہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر آتا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ میاں صاحب کو بیماری کوئی نہیں، یہ کام کی زیادتی کی وجہ سے تھکے ہارے ہوئے ہیں، آرام کریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن شور و غل نہ ہو۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ان کی اہلیہ خود بہت شور و غل کرتی ہے اور اسی کی وجہ سے وہ بے آرامی کی وجہ سے آخر تک وہ
تنگ آ کر پھر دفتر جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ میں وہیں جا کے آرام کروں گا۔ تو طلباء اب ہم ریڈنگ کرتے ہیں، آپ ذرا غور سے دیکھیے گا، اور جو الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ان کو آپ نے خوب سمجھنا ہے، اور وہی آپ کا ہوم ورک ہوگا جو کل میں آپ سے سنوں گا انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی نہیں بیگم صاحبہ، تردد کی کوئی بات نہیں، یعنی ایک تو یہ دیکھیں جی نہیں بیگم صاحبہ، اس کے بعد ندائیہ ہے، آپ کا لہجہ کیا ہو، جی نہیں بیگم صاحبہ، یعنی جیسے آپ بیگم صاحبہ کو اپنی طرف مخاطب کرنا چاہتے ہو۔ تردد کی کوئی بات نہیں، فکر کی کوئی بات نہیں۔ تردد کا معنی اگرچہ تذبذب بھی ہوتا ہے، شک بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں اس کا معنی ہے فکر۔ میں نے بہت اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے، میں نے ان کو چیک کر لیا ہے، صرف تکان کی وجہ سے حرارت ہو گئی ہے۔ ان دنوں آپ کے شوہر غالباً کام بہت زیادہ کرتے ہیں۔ بیوی: ڈاکٹر صاحب، وہی ندائیہ، ان دنوں کیا ان کا ہمیشہ سے یہی حال ہے، صبح 10 بجے دفتر جا کر شام 7 بجے سے پہلے کبھی واپس نہیں آتے۔ ڈاکٹر: جبھی تو پھر ندائیہ ہے، میرے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ کاروبار کی پریشانیاں اور الجھنیں بھلا کر ایک بھی روز آرام و سکون سے گزرا تو طبیعت انشاءاللہ بحال ہو جائے گی، طبیعت بحال ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائیں گے۔ بیوی: 20 مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ اتنا کام نہ کیا کرو۔ 20 مرتبہ، یہ 20 مرتبہ جو ہے یہ روزمرہ ہے بھائی بچوں۔ تھوڑا سا یہاں ایک بات یہ بھی سن لو کہ روزمرہ میں اور محاورے میں کیونکہ ملتے جلتے ہیں نا، وہ کلمہ، وہ جملہ جو اہل زبان کے بول جیسے انہوں نے بولا اس کے بالکل عین مطابق ہو۔ اب اگر اس کے معنی تو دونوں سے مجازی لیے جاتے ہیں، لیکن اگر اس کا حقیقی معنی کچھ ملحوظ ہو تو وہ روزمرہ ہے، اور اگر بالکل ترک کر دیا جائے تو وہ محاورہ ہے۔ اور بچوں یہ لفظ روزمرہ ہے، روزمرہ نہیں ہے، لیکن عام طور پر روزمرہ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو 20 مرتبہ ہے یہ بھی ایک روزمرہ ہے۔ 20 مرتبہ کا مطلب کئی 20 دفعہ، یہ ہے نا، اس کا اصل معنی کیا ہے، کئی 20 دفعہ، لیکن یہاں اس سے مراد ہوتی ہے کئی دفعہ، بار بار۔ تو 20 مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ اتنا کام نہ کیا کرو، نصیب دشمنہ صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ یہ نصیب دشمنہ بھی روزمرہ ہے۔ اس میں کیا معنی ہے اس کا لغوی معنی ہے دشمنوں کے حصے میں، دشمنوں کے حصے میں آئے، لیکن اس کا یہاں جو مراد ہے اور اصطلاحی معنی یہاں جو مراد ہے وہ ہے یعنی دعا کے طور پر ہے کہ جو بات میں آگے کرنے لگی ہوں، گویا کہ بیوی کہتی ہے جو بات میں آگے کرنے لگی ہوں وہ کسی دشمن کے نصیب ہو، آپ کے نہ ہو۔ صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، صحت خراب کر بیٹھو گے، مگر خاک اثر نہیں ہوتا، بالکل اثر نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ کیا کیا جائے، ان دنوں کام بے طرح زوروں پر ہے، ان دنوں کام بے طرح زوروں پر ہے، ان دنوں میں بہت زیادہ کام ہے۔ ڈاکٹر: ہر روز تھوڑا تھوڑا وقت آرام و سکون کے لیے نکالا جائے تو پھر بیمار پڑ کر بہت زیادہ وقت نکالنے کی، ہر روز تھوڑا تھوڑا وقت آرام و سکون کے لیے نہ نکالا جائے تو پھر بیمار پڑ کر بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ بیوی: یہ بات آپ نے انہیں بھی سمجھائی، یہ بات آپ نے انہیں بھی سمجھائی، یعنی یہ دیکھیں یہ سوالیہ انداز ہے، اب اس کو آپ نے سوالیہ انداز میں ہی وہی انداز اختیار کرنا ہے، سوالیہ ہی۔ کیا یہ بات آپ نے انہیں بھی سمجھائی؟ میں نے کہا سن رہے ہو ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب دوسرا سوال میاں سے، میں نے کہا سن رہے ہو ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میاں: ہوں۔ اب دیکھیں یہ جو ہوں کی آواز ہے یہ دراصل درد کو بھی ظاہر کر رہی ہے، کراہنے کی آواز بھی ہے اور مثبت میں جواب بھی ہے۔ ڈاکٹر: جی ہاں، میں نے سمجھا کر اچھی طرح تاکید کر دی ہے کہ دن بھر خاموش لیٹے رہیں۔ بیوی: تو تاکید کیا میں نہیں کرتی؟ مگر ان پر کسی کے کہنے کا کچھ اثر بھی ہو، یہ بھی سوالیہ یعنی نہیں ہوتا، سوال بعض دفعہ انکار کے لیے بھی آتا ہے بچوں۔ ڈاکٹر: جی نہیں، ابھی انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ پورے طور سے میری ہدایت پر عمل کریں گے، پورے طور سے میری ہدایت پر عمل کریں گے، یعنی پوری طرح میری ہدایت پر عمل کریں گے۔ اور بیوی: اور دوا کس وقت دینی ہے؟ یہ بھی دیکھیں سوالیہ انداز ہے
کس کس وقت دوا دینی ہے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں جی نہیں، دوا کی مطلق ضرورت نہیں، بس آپ صرف ان کے آرام و سکون کا خیال رکھیے، غذا جو کچھ دینی ہے میں لکھ چکا ہوں۔ بیوی کہتی ہے بڑی مہربانی آپ کی ڈاکٹر، تو پھر اجازت؟ دیکھیں یہ بھی ایک طرح کا سوال ہی ہے، تو پھر اجازت؟ بیوی فیس میں آپ کو بھجوا دوں گی۔ ڈاکٹر اس کی کوئی بات نہیں، آ جائے گی۔ بیوی اونچی آواز سے پکار کر، یہ جو اونچی آواز سے پکار کر لکھا بھائی بچوں، یہ کیوں لکھا؟ کہ میں نے آپ کو شروع سے یہ بتایا تھا کہ یہاں آرام و سکون میاں کے نہ کر سکنے کی بڑی وجہ اس کی بیوی بن گئی ہیں، تو اس لیے بریکٹ میں لکھ دیا کہ اونچی آواز سے، گویا کہ اب شور بیوی کا شروع ہو گیا، ارے للو ارے للو، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کا بیگ باہر کار میں پہنچا دیجو۔ یعنی وہ اب اونچی آواز سے للو نوکر کو بلا رہی ہے اور کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا بیگ گاڑی میں پہنچا دو۔ ڈاکٹر ایک بات عرض کر دوں بیگم صاحب، مریض کے کمرے میں شور و غل نہیں ہونا چاہیے، یہ بیگم صاحبہ ہونا چاہیے۔ پرنٹنگ کی غلطی کی وجہ سے شاید بیگم صاحب لکھا ہوا ہے، اور کیونکہ مونس کے لیے صاحبہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، صاحب کا نہیں ہوتا، تو ڈاکٹر بھانپ گیا کہ یہ بیوی اب گڑبڑ کرے گی، تو اس نے ایک دم سے کہہ دیا کہ بیگم صاحبہ میں ایک بات عرض کر دوں بیگم صاحبہ، مریض کے کمرے میں شور و غل نہیں ہونا چاہیے، اعصاب پر اس کا بہت مضر اثر پڑتا ہے۔ خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے۔ لو بھائی بچوں، اس میں ایک تو ہے شور و غل، اعصاب، مضر اور تقویت۔ تو شور و غل کا مطلب ہوتا ہے شور کرنا، بہت زیادہ شور کرنا۔ اعصاب، عصب کی جمع عصب پٹھوں کو کہتے ہیں۔ یہ انسان کا جو نظام ہے، یہ سارے نظام ہیں، یہ پٹھوں کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو اگر اعصاب متاثر ہو گئے، پٹھے متاثر ہو گئے تو سارا جسم متاثر ہوتا ہے، مضر اثر پڑتا ہے، برا اثر پڑتا ہے۔ اور خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے، قوت دیتی ہے۔ بیوی مجھے کیا معلوم نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ بھی سوالیہ ہے بھائی بچوں، کیا ڈاکٹر صاحب مجھے معلوم نہیں ہے یہ بات جو آپ مجھے بتا رہے ہو، لیکن ڈاکٹر صاحب کو پتہ چل گیا تھا اس لیے وہ بتا رہے تھے۔ آپ اطمینان رکھیں، ان کے کمرے میں پرندہ پر نہ مارے گا۔ ملازم آ جاتا ہے اتنی دیر میں، للو، یہ اب بیگم اسے کہتی ہے للو، وہ کہتا ہے حضور، حضور یہ بھی ندائیہ ہے، گویا کہ وہ بیگم صاحبہ کو حضور کہہ کر اپنی طرف مخاطب کرنا چاہ رہا ہے۔ ڈاکٹر اٹھا لو یہ بیگ، ڈاکٹر اٹھا لو یہ بیگ، تو آداب، اٹھا لو یہ بیگ، یہ للو کو کہہ رہا ہے، تو آداب یہ بیگم صاحبہ کو کہہ رہا ہے۔ بیوی آداب یہ بھی ڈاکٹر صاحب کو کہہ رہی ہے۔ ڈاکٹر اور ملازم جاتے ہیں، قریب آ کر میں نے کہا سو گئے کیا؟ اب ڈاکٹر کو تو کہا آداب، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو میاں کے پاس آ کر وہ کہتی ہے کیا سو گئے ہو؟ یہ بھی سوالیہ جملہ ہے بچوں۔ میاں ہوں یوں ہی چپکا پڑا ہوا تھا۔ میاں کہتے ہیں ہوں، اب یہ ہوں میں وہی دونوں آوازیں، ایک جواب سوال کا اور ایک کراہنے کی آواز، گویا کہ درد کا اظہار بھی ہے اور جواب بھی ہے۔ یوں ہی چپکا پڑا تھا، چپ کر کے سویا ہوا تھا۔ بیوی بس 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 چپکے ہی پڑے رہیے، بس 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 چپکے ہی پڑے رہیے، اچھا خاصا شور کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب بہت سخت تاکید کر گئے ہیں کہ نہ آپ بات کریں، نہ کوئی آپ کے کمرے میں بات کرے، نہ آپ بات کریں نہ کوئی آپ کے کمرے میں بات کرے۔ اس سے بھی تکان ہوتی ہے، تھکان ہوتی ہے۔ یہ جو تکان کا لفظ ہے بیٹا، پرانے اردو میں اس کو لکھا جاتا تھا تکان، اور یہ وہی تھکان ہے جس کو تھکن بھی کہتے ہیں۔ تمام وقت پورے آرام و سکون سے گزاریں، سمجھ گئے نا؟ وہی سوال داغ دیا اور خوب اونچی آواز سے۔ میاں ہوں کراتا ہے، وہی آواز، مثبت بھی اور کراہنے کی آواز بھی۔ اور بیوی کو کہو تو دبا دوں، اگر آپ کو ہو تو میں تمہیں دبا دوں؟ سوال، میاں ہوں مثبت، بیوی سونے کو جی چاہ رہا ہو تو چلی جاؤں؟ اب گویا کہ وہ دبے دبے الفاظ میں یہ کہتی ہے کہ میں دبا تو نہیں سکتی، اگر آپ سونا چاہیں تو میں چلی جاتی ہوں۔ میاں اچھی بات، کراہتا ہے، وہی درد کی آواز ظاہر کرتا ہے۔ بیوی اگر پیچھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو اچھا، بلانے کی گھنٹی پاس رکھے جاتی ہوں۔ گھنٹی کہاں گئی؟ رات میں نے آپ کے یہاں میز پر رکھی تھی، اللہ جانے یہ کون اللہ مارا میری چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ اللہ مارا بد دعائیہ کلمہ ہے،
اور یعنی لغوی معنی تو ہے کہ اللہ مار دے، جس کو اللہ مار دے، لیکن یہاں مراد ہے بد دعائیہ کلمہ، ڈانٹ ڈپٹ کا لفظ، الٹ پلٹ کر دیتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، سیدھی کو الٹی، الٹی کو سیدھی، اتنی دیر میں کنڈی کی آواز آ جاتی ہے، کون ہے یہ نامراد، ارے للو دیکھو یہ کون کواڑ توڑے جا رہا ہے، کواڑ توڑے جا رہا ہے، دروازہ توڑے جا رہا ہے، للو دور سے، سکا ہے بیوی جی، سکا کہتے ہیں پانی بھرنے والے کو، بیوی سکا، گھر، یہ بھی وہی سوال، گھر میں بہرے بستے ہیں جو کم وقت اس زور سے کنڈی کھٹکھٹاتا ہے؟ اللہ ماروں کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے، ڈاکٹر نے تاکید کر رکھی ہے کہ شور و غل نہ ہونے پائے، اور اس سے کہو یہی وقت ہے پانی لانے کا، اچھی خاصی دوپہر ہونے کو آ گئی ہے، کل سے اتنی دیر میں آیا تو نوکری سے الگ کر دوں گی، میں نامراد کو 20 مرتبہ کہلا چکی ہوں کہ صبح سویرے ہو جایا کرے، کان پر جوں نہیں رینگتی، کان پر جوں نہیں رینگتی، بیٹا یہ محاورہ آ گیا، کان پر جوں نہ رینگنے کا مطلب تو یہ ہے کہ سر سے نکل کے، بالوں سے نکل کے کان پہ جوں آ گئی اور وہ رینگے گی تو اس کا کیا پتہ۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ کان پر جوں نہیں رینگتی، ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی، میاں ارے بھائی اب بخشو اسے، اب میاں تنگ آنا شروع ہو گیا، اور وہ کہتا ہے بس چھوڑو اسے، کیوں شور کرتی ہو؟ بیوی کہتی ہے بخشوں کیسے، بخشوں کیسے، ذرا طرح دو تو یہ لوگ سر پر سوار ہو جاتے ہیں۔ ایک جگہ پہ طرح کا معنی اور تھا، یہاں طرح کا معنی ہے ڈھیل، میاں ہوں کراتا ہے، بیوی کیوں زیادہ درد محسوس ہو رہا ہے، یہ وہی سوال، میاں ہوں، میاں پھر وہی کہتا ہے اچھا، بیوی یہ دیکھو یہاں انگیٹھی پر رکھی ہے، ہاں کیوں زیادہ درد محسوس ہو رہا ہے، میاں ہوں، اب بیوی پھر للو کو کہہ رہی ہے کہ للو سے کہوں کہ آ کر دبا دے، میاں کو کہتی ہے کہ للو سے کہوں آ کر دبا، یعنی خود نہیں دبانا چاہتی، اور وہ ذرا اپنی بات کو بدل رہی ہے، میاں ہوں للو نہیں دبا سکتا، یہ نہ اور درد دونوں کو ظاہر کر رہا ہے، بھئی یہ کلمہ ہوں درد اور ہاں کو ظاہر کر رہا ہے، ہوں یہ نہ اور درد کو ظاہر کر رہا ہے، بیوی یہ دیکھو یہاں انگیٹھی پر رکھی ہے، آپ بتائیے آپ آ گئی یہاں، پاؤں تھے اس کے، اب گویا کہ یہ وجہ بتا رہی ہے اپنے شوہر کی میاں کو کہ میں کیوں شور کرتی ہوں، یہ سب حرکتیں اس للو کی ہیں، کم بخت نے قسم کھا رکھی ہے، یہ کم بخت بھی ڈانٹ ڈپٹ کا لفظ ہے بھائی بیٹا، جس کے نصیب برے ہوں کہ کبھی کوئی چیز ٹھکانے پر نہ رہنے دے گا، اللہ جانے یہ نامراد میری چیزوں کو ہاتھ لگاتا کیوں ہے، للو ارے للو، ہاتھ نامراد کیا چیز تھی، پہلے تھا لفظ، ہاں اب ہے لفظ نامراد، نامراد کا معنی ہے یعنی یہ بھی اپنے مقصد کو نہ پہنچے، یہ بھی ڈانٹ ٹپٹ کا ہی ہے لفظ، للو ارے للو، میاں ارے بھائی کیوں نہ حق غل مچا رہی ہو، کیوں نہ حق غل مچا رہی ہو، گھنٹی رات میں نے خود میز سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھ دی تھی، ہوں کراہتا ہے، بیوی تم نے، اے ہے وہ کیوں، میاں ننا بار بار بجائے جا رہا تھا، میرا دم الجھنے لگا تھا، کراہتا ہے میرا دم الجھنے لگا تھا، میرا سانس بند ہو رہا تھا، میرا دل گھٹ رہا تھا، للو آ کر مجھے بلایا ہے بیوی جی، کم بخت، بیوی کم بخت اتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں، کہاں مر گیا تھا، للو گودام سے ریٹھے ڈھونڈ رہا تھا، بیوی صبح سویرے کہا تھا، کم وقت تجھے اب تک ریٹھے مل نہیں چکے، ریٹھے بیٹے ایک ہوتی ہے بوٹی جس کو حکیم لوگ اپنی دوائیوں میں استعمال کرتے ہیں، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، للو جی مہلت بھی ملے، کہتے مجھے ٹائم ہی نہیں ملا، ادھر گودام میں جاتا ہوں ادھر کوئی بلا لیتا ہے، بیوی ہاں بڑا کام رہتا ہے بیچارے کو، سر کھجانے کی فرصت نہیں، سر کھجانے کی فرصت نہیں یعنی اتنی فرصت نہیں کہ سر کو کھجا لیا جائے، مراد یہ ہے کہ ذرا بھی نہیں، بھاگ یہاں سے نکل جا کر ریٹھے ڈھونڈ، للو جاتا ہے تو یہ گھنٹی یہاں تمہارے سرہانے رکھے دیتی ہوں، اب وہ میاں سے مخاطب ہو کر یہ کہتی ہے، میاں کراہ کر، پھر درد کی آواز نکالتا ہے، کواڑ بند کرتی جانا، بیوی پیچھے اکیلے میں جی تو نہ گھبرائے گا تمہارا، میاں تنگ آ کر، نہیں بابا نہیں۔ بس بچوں آج ہم ریڈنگ یہاں تک کریں گے، اس کے جو الفاظ معنی میں نے آپ کو سمجھائے ہیں وہ کل آپ سے انشاءاللہ ان کو سنیں گے، ریوائز کریں گے اور انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔